کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کیا ایمان کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی رسول بشر ہے؟ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے محترم دوستوں، میں آپ کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کہ کسی نے جو ان کو دریافت کیا تھا، سوال کیا تھا، اس کی جواب دیتا ہوں کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا، پھر عرب میں سے ہے اللہ کے رسول اور عجمی نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بالکل یہ شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر جاننا اور بشر کے اوپر یقین کرنا، اور پھر اس کی بعد اللہ کے رسول عربیوں میں سے ہیں، عرب کے ایسے افضل القبیلے میں سے ہیں، وہ عجمی نہیں ہیں، عجمی نہیں ہے، وہ عربی ہے اللہ کی رسول، اور اس بات کو یقین کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ وہ منکرین قرآن میں شامل ہو جائیں گے، یعنی من انفسہم میں شامل ہو جائے گا، من انفسہم میں شامل ہو جائیں گے، یعنی تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجے، یعنی بشر میں سے، انسان میں سے۔ اگر کوئی شخص آپ کی بشریت یا عربی ہونے کا انکار کرتا ہے تو دائرہ کفر میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن آج کل میرے دوستوں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں نے عیسائیوں کی طرح اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نور ہے اللہ کے نور میں سے، یعنی اللہ کی جز میں شامل کر دی، جیسے عیسائی لوگ اللہ کی جز میں شامل کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہلاتے ہیں۔ تو اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ اگر کوئی یہ بات کو سمجھ رہے ہو تو یہ عیسائیوں کی جو عقیدے ہے کہ اللہ کا بیٹا، یہ بیٹا وہ باپ کا جز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، انہوں نے بیٹا بنا کر خدا کا جز بنا دیا، اور ہم نے اللہ کے نور میں سے نور کہہ کر اللہ کی جز بنا دیا نا، جز ہونے کی تصدیق کر دی۔ فرق کیا ہے؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوری ہدایت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوری ہدایت، یقیناً اللہ کے رسول نوری ہدایت ہے، آپ کی نوری ہدایت کی روشنی چار دنگ عالم میں پھیلے ہوئے، مگر بشریت کا اقرار کرنا قطعاً اللہ کے رسول کی باعث سے توہین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بشریت کا اقرار کرنا یہ قطعاً باعث سے توہین نہیں ہے، بلکہ اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر آپ کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بھی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ نے بطور انعام اس بات کا اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نے مٹی سے کس قدر بکمال ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمال عظمت والے، بلند مرتبہ والے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ کتنی بڑی کمال ہستی کی پیدا کیا اللہ نے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ،
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو لہٰذا مٹی سے اللہ نے کتنی بڑی ہستی کو بنایا، تو وہ کتنی بکمال ہستی کو پیدا کی اللہ رب العزت نے، کہ اللہ کے رسول کی رتبہ کتنی بڑی ہے، سید المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جن کی وسیلے سے اللہ نے پورے کائنات کو بنایا، اور جن کو نور ہدایت یقیناً اللہ رب العزت نے نور ہدایت بنا کر اس دنیا کے اندر بیچے ہیں۔ قد جاءکم نور من اللہ و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت نے نور ہدایت بنا کر اپنے رسول کو اور کھلا روشن دلائل والی کتاب دے کر، چمکدار کتاب کو دے کر بیچے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور کیا خوب شعر پڑھا ہے میر تقی میر نے اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ میری مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، کھا کے نہ چیز تھا میں سو مجھے انسان کیا، کھا کے نہ چیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ تقی میر نے کس انداز سے ان کو انسان کی تعریف کی ہے۔ تو بشر کا ہونا کمال کی علامات ہے، نہ کہ توہین کی علامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی زمانہ میں نور من نور اللہ کی نہ کوئی عقیدہ موجود نہیں تھا۔ آج ہم لوگوں نے اس کو ڈھونڈ کر لے کر آیا، اور بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بھی ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں انسان ہوں، میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو، ذکرونی کہا کر کے مجھے یاد دلایا کرو نہ، یہ الفاظ موجود ہے۔ تو خطا انسان سے ہوتا ہے، الانسان نسیان، خطا اور نسیان انسان سے ہی سرزد ہوتی ہے۔ انسان زندگی کی تمام لوازمات، کھانا پینا، قضاء حاجات اور بیوی بچے، صحت بیماری، زندگی موت وغیرہ تمام انبیاء کے ساتھ بھی یکساں ہیں۔ میرے دوستوں، امور طبیعہ، رونا ہنسنا وغیرہ انبیاء کے ساتھ بھی لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا سے روتے بھی تھے، حضور صلی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستے مبارک سے اپنے جوتے سیا کرتے تھے، تو پھر اللہ کے رسول ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے ساتھ سبزی بھی کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بشریت کی حاجت ہے، انسان کی حاجت ہے۔ البتہ کہ انبیاء کا ایمان، اعتقاد اور اخلاق غایت درجے کا ہوتا ہے۔ انبیاء کا ایمان، اعتقاد اور اخلاق غایت درجے کا ہوتا ہے، اور وہ حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، مگر بہرحال وہ انسان ہے۔ لیکن ان کی جو درجات ہے، اللہ نے اتنی بڑی رتبہ نہ، وہ حد کمال تک پہنچا ہوا ہے، مگر انسان ہے۔ اب آیات کے آخری حصہ میں نے بولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم